السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج یہ خوبصورت سا نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ کی چادر ڈال دی ہے۔ یہ سفید رنگ اتنا بھاتا ہے انسانی فطرت کو کہ جہاں بھی وائٹ کلر نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ شاید اب یہ امن دنیا کو نصیب ہونے والا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح برف لگاتار ہر ہفتے کے بعد ایک دفعہ پڑ کے جو ڈھانپ لے پوری زمین کو۔ ہم تو جس جگہ فرینکفرٹ میں ہیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ فرینکفرٹ میں عموماً برف جو ہے وہ کم ہی پڑا کرتی ہے، باقی پہاڑوں پہ اونچی جگہوں پہ تو ہر سال بے شمار، لیکن یہ جو ہمارا یہ عام طور پہ ڈیلی آپ دیکھتے ہیں، ہماری سیرگاہ کہہ لیں یا سڑک ہے پکی یہاں، وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسی طرح سائڈوں پہ جس سائڈ پہ بھی جدھر بھی نظر پڑے برف ہی برف ہے۔ اب اس کے اندر خدا تعالیٰ کہ کیا حکمت ہے، یا خدا تعالیٰ نے کیا انسانوں کے لیے اس برف کے ذریعے بھیجی ہے رحمت کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں جتنی ہم نے گزاری ہیں ابھی تک، کسی نے 50 سال، کسی نے 60، 70، 80، 90 تک بھی، 100 تک بھی گئے، انہوں نے ایک چیز ضرور مشاہدہ کیا کہ ہمارا ملک، ہمارا دیس، ہماری دھرتی ماں پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا، پہلے ایک وقت تھا شروع میں کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس ملک کو، اس خطے کو یا اس زمین کو نواز رکھا ہے، جو کہ یہ ساری دنیا کی اقوام جو ہیں وہ ترستی ہیں ان کے لیے۔ ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے، ہر طرح کی زمین پائی جاتی ہے، ہر طرح کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں پہ نہ موجود ہو ہمارے دیس میں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ملک بننے کے بعد چند سال ترقی کی طرف گامزن رہنے کے بعد دوبارہ اس کا کیا کہتے ہیں پستی کی طرف ترقی شروع ہو گئی ہے۔ عموماً اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان آتا ہے یا جو قوم بنتی ہے وہ ترقی کی طرف جاتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، لیکن ہماری قوم جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ پستی کی طرف، گہرائیوں کی طرف کیوں گر رہا ہے؟ اس کا موازنہ آپ کر سکتے ہیں۔ 7 بنگلہ دیش بنا بعد میں 74 میں ہمارے ایک حصہ تھا ملک کا، اور اس کے اپنا چائنا کی مثال لے لیں، سنگاپور کی، باقی بہت سارے ممالک کی مثال لے لیں۔ اس سارے کے سارے ممالک ہمارے وجود میں آنے کے بعد ترقی کرتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کا جو معیار اوپر کو جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان کا معیار نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی ایسا کام شعبہ نہیں جس میں دنیا بھر میں ان کی بے عزتی نہ ہو۔ ہر چڑھنے والا دن جو ہے اگلا کوئی نئی بے عزتی لے کے آتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آخر انسان یہ چھوڑ دیں باتیں کہ یہ وجہ ہوگی، یہ کرپشن کی ہے، وہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈیوٹیاں تھیں یا ذمہ وار تھے، انہوں نے کرپشن کی، مال کھا گئے۔ اس وجہ سے مال تو ابھی بھی پاکستان کے پاس جو معدنیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سے ایک نئی بے عزتی دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کے سامنے پاکستان کو دیکھنی پڑ رہی ہے، ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن اگلا چڑھتا ہے کوئی نیا کا، بھی چند 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا کہ ملائیشیا میں ایک PIA کی فلائٹ گئی، وہاں انہوں نے ان کو جو ایک عدالتی آرڈر پہ عدالت ادھر روک لیا، قبضہ کر لیا اس پہ، اس فرم نے جس سے انہوں نے وہ لی ہوئی تھی اپنا لیزنگ پہ یہ جہاز لیا تھا، اس کی قسطیں نہیں دیں، پیسے نہیں دیے، انہوں نے ادھر پکڑ لیا۔ اب یہ تو ایک ہو گیا دنیاوی لحاظ سے کہ ایک ادارے کے ساتھ، لیکن
چند مہینے پہلے کتنے ارب ڈالر ان کو جرمانہ ہوا، وہ جو کوئی معدنیات نکالنے والی کمپنی تھی بلوچستان میں، انہوں نے فیصلہ لیا۔ دنیا کے اندر ہر دن ہر روز نئے سے نیا کام کیوں ہو رہا ہے؟ آخر پاکستان ہی کیوں؟ باقی بھی تو ممالک ہیں اس سائڈوں پہ جن کی کرنسی بہت اوپر چلے گی، جو ترقی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اگر انسان لاجیکلی یا عقل کے ساتھ سوچے، جو میں اپنا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا میرے ساتھ وہ اس نہ ایگری کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معبود بندہ کسی قوم میں کسی ملک میں آتا ہے تو وہ اس قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پہچانے، اور اگر وہ والی نہیں پہچانتے اور وہ مخالفت میں چلے جاتے ہیں، مخالفت میں جا کے صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی مخالفت، بلکہ ان کو تکالیف پہنچانے کی شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ایسے ایسے مظالم شروع کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں ناراضگی، وہ اگر یہ زلزلوں کی شکل میں یا طوفانوں کی شکل میں یا اور تباہیوں کی شکل میں نہیں آتی، تو یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی سزا ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ ملک پوری دنیا کے اندر بار 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 ہزیمت کا شکار ہو رہا ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جب بر صغیر میں قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی 1899 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ والا امام مہدی بنا کے بھیجا ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال 1400 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ امت میں امام مہدی یعنی حضرت مسیح موعود وہ عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ دوسرے مسلمان وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آئے تھے عیسائیوں میں، ان کو اسی شکل میں ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ وہی ہے کہ انسان ایک ایسی شرط رکھ دے کہ جس کا پتہ ہے کہ نہ اس نے پوری ہونا ہے اور نہ اس نے ہم مانیں گے۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ ایک معبود جو خدا تعالیٰ سے علم پا کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا حوالہ دے کے میری طرف کوئی بات لگا کے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ کہا، تو میں اس کو، اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اس کو شاہ رگ سے پکڑتا ہوں۔ اب اگر خدا تعالیٰ کا فعلی شہادت آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں دیکھیں، پوری دنیا کے اندر 200 سے زائد ممالک میں وہ جماعت پھیل چکی اور اسلام کی تبلیغ میں اور غیروں کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے میں مستعد ہے۔ اور یہ مولوی جو اور یہ پاکستانی قوم جو اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے روزانہ بے شمار گالی گلوچ اور طرح طرح کی باتیں جماعت احمدیہ کے خلاف کرتے ہیں، اور کوئی بندہ رابطہ کرے تو آگے سے تصاویر بنا کے اور کتابوں سے والے توڑ تاڑ کے لگاتے ہیں، صرف تکلیف پہنچانے کے لیے کہ احمدیوں کو تکلیف ہوگی تو پھر وہ جواب دیں گے، میدان میں آئیں گے۔ یہ چیز جو ہے یہ خدا تعالیٰ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ایک معبود بندہ جو کہ اس کو جس نے دعویٰ بھی کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں وہی امام مہدی ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے متعلق، اور اگر وہ سچے ہیں تو خدا تعالیٰ کی شہادت بھی تو ساتھ ہے۔ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو پوری دنیا کے اندر آج جماعت احمدیہ اتنی تیزی سے ترقی نہ کر رہی ہوتی اور نہ ان کو توفیق مل رہی ہوتی کہ وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں اور قرآنوں کی تراجم کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ یہ چیز جو ہے یہ ان لوگوں کے اندر جیلسی پیدا کرتی ہے۔ وہ جو مخالفین ہیں اندر سے بے شک ان کو پتہ بھی ہو کہ یہ سچائی ہے اور یہ، لیکن وہ اتنی جیلسی پھر اس میں وہ تڑپتے ہیں اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں کس کس زبان میں وہ پھر نکل۔ اب بات ہو رہی تھی پاکستان کی بے عزتی کی یا ہزیمت کی۔ میں نے
اپنا ایک ذاتی نظریہ پیش کیا ہے کہ پاکستان کی جو دن بدن گرتی صورتحال ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا کی اس جماعت کو جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور پاکستان کی خدمت کی اور اس کی حفاظت میں ذرا نکال کے دیکھے ریکارڈ جو ہمارے احمدی جنرل تھے انہوں نے کیا کیا تھا سن 1965 میں، مخالفین کی زبان سے سنے، پھر سر ظفر اللہ خان کے متعلق مسلمان کنٹریز جو بعد میں بارز وجود میں ان کے بیانات سنے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا پھر اس کے بعد جا کے فیصلہ کریں کہ آیا یہ جماعت جس کے خلاف قوانین ملک میں بنائے جاتے ہیں، جن کو ملک میں تنگ کر کے ایک ایک کر کے وہ دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو رہے ہیں، آیا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے ہمارے ملک کی جو دن بدن گر رہا ہے نیچے؟ آپ کو اس چیز کا شاید علم نہیں ہے کہ یہ جتنے کرپٹ لیڈر ہیں مال کھانے والے، ان سب کا اعتقاد اس بات پہ ہے کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی زندگی کے لالے پڑتے ہیں تو یہ احمدی ڈاکٹرز سے علاج کروانا پسند کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کی مثال لے لیں، یہ نواز شریف کی لے لیں، مولوی فضل الرحمان کی لے لیں، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر یہ وہ اعتقاد جو اعتماد ہوتا ہے نا کہ ایمانداری سے وہ پھر احمدی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ سنڈے کا دن ہے آج، لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اپنا واک سیر کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ نظارہ فرینکفرٹ کا خوبصورت جو برف باری کے بعد ہے، یہ آپ کو ساتھ کروا دیا، اور چند باتیں بھی آپ سے ہو گئیں، تو اگر پسند آئیں آپ کو باتیں تو ضرور ریمارکس دیں، کومنٹس کریں، اور آگے دوستوں کے ساتھ آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کیوں دن بدن نیچے گر رہا ہے، اس کی ہزیمت کیوں ہو رہی ہے ہر جگہ ہر فیلڈ میں، روز اگلا چڑھنے والا دن کسی نئی ناکامی یا نئی ہزیمت کا کیوں ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے ملکوں میں صحت، سلامتی اور خوشیوں والی لمبی زندگی دے، کیونکہ آج کل کرونا کے حالات میں اس سے بہتر ہو کوئی دعا نہیں ہے کہ اللہ میاں جو بھی زندگی ہماری اس دنیا میں باقی ہے، جو بھی ہمیں ملنا ہے، جو ترقی ہم نے کرنی ہے، صرف وہ والی ہو جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔